بولو طاقت میرے اللہ کی، طاقت ذاتی طور پہ پیغمبر کی نہیں، کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ ام ہانی کے گھر سے اٹھایا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلا آسمان نیچے رہ گیا، دوسرا نیچے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں نیچے رہ گیا، سدرۃ المنتہا بھی پاؤں کے نیچے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی کوہ طور پہ، اپنے جوتوں سمیت بھاگنا شروع ہوئے۔ قرآن پاک کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اے موسیٰ اپنے پاؤں میں لگے ہوئے جوتوں کو نیچے چھوڑ کے آؤ۔ کیوں؟ یا اللہ کیوں؟ میں تو تیرا پیغمبر ہوں، تیرا عظیم پیغمبر ہوں، جلیل القدر پیغمبر ہوں، موسیٰ تیرا کلیم اللہ ہوں، مجھے یہ حکم ہو رہا ہے۔ رب کائنات نے فرما دیا، ہاں موسیٰ تو پاک بے شک ہے، معصوم ضرور ہے، لیکن جس مقام پہ میں تجھے تورات دینے کے لیے بلاتا ہوں وہ مقام بڑا پاکیزہ ہے، اپنے جوتوں کو نیچے نکال دو۔ جب اپنے محبوب کی باری آتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے معراج کی، رب کائنات کے پاک پیغمبر اپنے جوتوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں نکالنے کے لیے، رب کائنات نے فرما دیا، میرے محبوب یہاں اپنے جوتوں کو مت نکالو، آپ کے جوتوں کی عظمت کی وجہ سے میرے عرش کو عظمت مل جائے گی۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم۔ برادران اسلام، واجب احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، حق تعالی نے جب سے انسانیت کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی پیدائش کے بعد آسمانی ہدایات سے ان کو منور کرنے کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی پیدا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں یہ بات ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ ہر نبی کی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے ہر قوم کے لیے رسول نبی بھیجا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا نبی کون اور اس کے لیے کون سا نبی اللہ نے پیدا فرمایا؟ سب سے پہلا انسان، جواب اس کا حل یہ فرما دیا تعالیٰ نے کہ ہم نے اسی نبی کو جو پہلا انسان تھا اس کو نبی بنا دیا۔ سب سے پہلا نبی وہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کے بعد یہ تسلسل شروع ہوتا رہا۔
جتنی اقوام سابقہ اقوام آتی رہی، اللہ نے ان کو بے لگام نہیں چھوڑا، آزاد نہیں چھوڑا، ان کی ہدایت کے لیے، حق کے راستے پر چلانے کے لیے اللہ نے اپنے فرستادہ بندے بھیجے جنہیں انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آتے تو قوم کو انبیاء کی صداقت کے لیے کچھ نشانیاں چاہیے ہوتی تھیں۔ عربی اصطلاح میں ان کو معجزات کہا جاتا ہے۔ معجزات کے عنوان سے اہل علم نے قلم اٹھائے ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جتنے آئے ان کو اللہ نے اپنے اپنے اعتبار سے اور اپنے اپنے ماحول کے مطابق انبیاء کی صداقت کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب کائنات نے معجزات عطا فرمائے ہیں، جس طرح دیگر انبیاء کو معجزات ملتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ قرآن پاک کی صورت میں اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمایا ہے، یہ معجزہ دائمی معجزہ ہے۔ پہلے نبیوں کے معجزات اسی وقت اور اسی ماحول کے لیے ہوا کرتے تھے، نبی اٹھ جاتا تو معجزہ بھی ختم ہو جاتا۔ یہ شان، یہ مقام، یہ عظمت، یہ طہارت، یہ پاکیزگی، یہ رفعت، یہ بلندی اللہ جل شان نے اپنے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ یہ ایسا معجزہ ہے قرآن پاک کا کہ حضور دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن قیامت تک اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قائم ہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کو جو معجزہ معراج کا ہوا ہے، سورہ نجم کی میں نے ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وہاں اسرا کے لفظ سے اس واقعے کو تعبیر کیا گیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اور احادیث مبارکہ میں معراج کا لفظ بھی آتا ہے، محدثین نے باب باندھے ہیں احادیث کی کتابوں میں اسرا اور معراج کے اعتبار سے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ معجزات تھوڑے نہیں تھے حضور علیہ السلام کے، صرف ایک معجزہ ایسا ہے یہ معراج کا، یہ انوکھا ہے، نرالا ہے، اہل ایمان کا عقیدہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، مومنوں کا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس کے اندر اشارے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اشارات ہیں ہدایات کے، عقائد کے۔ ملحد قسم کے لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے جو معجزہ ہے اس کو نہیں مانتے، دہریتائی، ملحد انکار کرتے ہیں، وہ ہر بات کو عقل پر پرکھتے ہیں، عقل پر کہتے ہیں عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ یہ یاد رکھنے کی بات، ایمان عقل کی بنیاد پر قبول نہیں کیا جاتا۔ ایمان کو قبول کرنے کے لیے شریعت نے جو مزاج عطا فرمایا ہے
جو اصول عطا فرمائے ہیں، جو ضابطہ دیا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر پر آنے والی وحی پر ایمان رکھے گا تو معجزات سمجھ میں آئیں گے۔ ہر بات عقل پر، عقل کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے سے باہر عقل کام نہیں کرتی۔ لیکن ملحد قسم کے لوگ، دہریہ قسم کے لوگ، بے دین قسم کے لوگ کہتے ہیں ہم معراج، ہماری عقل نہیں مانتی کہ ایک انسان بشر مختصر سے عرصے میں، وقت میں ساتوں زمین، ساتوں آسمانوں کو طے کر دے اور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر چلا جائے اور اللہ سے ملاقات کر کے آ جائے آنن فانن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری عقل نہیں مانتی۔ عقل اسی چیز کو مانے گی جو اس کے دائرے کار کے اندر ہے، اس سے باہر کی چیزوں کو۔ یہ اس سوال کا حل کہ معراج کا جو معجزہ ہے یہ ہماری عقل میں نہیں آتا، اس کا حل یہی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ وحی پر یقین اور ایمان ہوا تو یہ معجزہ سمجھ آ جائے گا کہ واقعتاً اللہ ایسا کر سکتے ہیں، اللہ ایسا کر سکتے ہیں، بندے نہیں کر سکتے، اللہ کر سکتے۔ اللہ جو ہے خالق ہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ مجھے اور آپ کو رب کائنات نے آنکھیں عطا فرمائی، کس لیے دیے؟ ہم کائنات کو دیکھیں، سمجھیں۔ حق تعالی کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ نے مجھے جو قرآن دیا ہے نا، میری امت میں سے اکثر لوگ، یہ ایسا دائمی معجزہ ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا کہ یہ وہی ہے، اللہ کی عطا کردہ وہی ہے، جو ایمان لائے گا مجھے امید ہے ارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ، قیامت تک وہ اس کو پڑھتے جائیں گے، میری امت بڑھتی جائے گی، ایمان والے مومن زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ قیامت کے دن مجھے تمام انبیاء کی امتوں پر، اپنی امت پر فخر ہوگا کثرت کی وجہ سے۔ اور یاد رکھو حضور علیہ السلام قیامت کے دن اپنی امت کو پہچانیں گے۔ یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، وضو کیسے کرتے ہوں گے؟ وضو نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، ارادہ ہی نہیں ہے، وضو کیسے کریں گے؟ اور اہل ایمان مسلمان تجھے بشارت دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پاک زبان سے فرمایا حضور علیہ السلام نے، میں اپنی امت کے ہر اس امتی کو قیامت کی ان ہولناکیوں میں بھی پہچان لوں گا کہ جس میری امت کے بندے نے، میری امت والے نے دنیا کی زندگی میں نماز کا اہتمام کیا ہوگا اور نماز کے لیے وضو کا اہتمام کیا ہوگا، وضو سے جن اعضاء کو دھوتا ہوگا، قیامت کے دن وہ چمکتے ہوئے جب نظر آئیں گے، یہ پنڈلیاں اور یہ ہاتھ، یہ منہ، تو میں سمجھ جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے نماز کا اہتمام کرنے کی، حضور علیہ السلام کی نظروں میں جش جائیں، تل جائیں۔ یا اللہ پہ توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، دینی حلقوں کو آباد کرنے والے ہوں، اللہ تیرے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، تلاوت کرنے والے ہوں، ذکر کرنے والے ہوں۔ یہ دائمی معجزہ ہے، اللہ اس سے ہمیں محبت عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ جسم، یہ خاکی جسم بشر انسان کیسے اوپر جا سکتا ہے؟ قرآن پاک نے دلائل دیے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو بندہ کس چیز کا نام ہے؟ صرف جسم کا نام ہے یا جسم مال روح؟ جسم اور روح دونوں کا نام امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بندہ اس کو کہتے ہیں العبد مجموعۃ روح والجسد، روح اور جسد، جسم، روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام بندہ ہے۔ اللہ نے فرما دیا میں نے اپنے بندے کو اٹھایا
ہم لے گئے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرائی. وہ بندہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ سب جانتے ہیں کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان کو روح مال جسد ساتوں آسمانوں سے اوپر لے جا کر سدرۃ المنتہا کیا ہوتا ہے اللہ نے اپنے عرش پر بلایا، اور غیب کے پردے نورانی پردے اٹھتے ہیں اور رب کائنات کی طرف سے آواز لگتی ہے تقدم تقدم تقدم. استقبال ہو رہا ہے. 70,000 نورانی پردے اٹھتے ہیں اور عرش پہ اللہ کے محبوب سامنے آتے ہیں. رب سامنے آ کے کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی. عظمتوں کی حد ہو گئی، مقام کی حد ہو گئی، طہارت اور پاکیزگی کی حد ہو گئی. یہ اتنا عظیم معجزہ ہے. اللہ نے سارے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے. معراج کرائی ہے آدم علیہ السلام کو بھی معراج کرائی ہے، لیکن زمین پر، فرش زمین پر نوح علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی ہے، فرش زمین پر یعقوب علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی ہے، فرش زمین پر یوسف علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی ہے، فرش زمین پر موسیٰ و عیسیٰ کو بھی معراج ہوئی ہے. فرش زمین پر ایک میرے اور آپ کے پاک پیغمبر ہیں جن کو فرش زمین پہ نہیں جہاں سے اٹھایا میرے رب نے آسمانوں پر اپنے عرش پہ بلا کر معراج کرایا. ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے، ان کی مقام ہے ان کا. اللہ نے عطا فرمایا. ہم نہیں سمجھتے، ہم ظاہر کی دنیا کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، عقل کی دنیا پر اپنے آپ کو چلاتے ہیں. عربی گرامر میں معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ اعجز یعجز اعجازا فهو معجزا ومعجزۃ. باب افعال علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں. باب افعال کا اس میں فاعل ہے اعجازا. معنی کیا ہے؟ عاجز ہو جانا ہر اعتبار سے. اور اگر یہ معجزہ، یہ آیت، یہ نشانی اللہ کے کسی پیغمبر کے ہاتھ سے صادر ہو جائے، خرق عادت، معمول کے خلاف، عام روٹین کے خلاف کسی پیغمبر کے ہاتھ سے صادر ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اور اس میں طاقت کس کی ہوتی ہے؟ بولو طاقت میرے اللہ کی. طاقت ذاتی طور پہ پیغمبر کی نہیں، کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی طاقت ہے. ام ہانی کے گھر سے اٹھایا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہلا آسمان نیچے رہ گیا، دوسرا نیچے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں نیچے رہ گیا، سدرۃ المنتہا بھی پاؤں کے نیچے. اور موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی کوہ طور پہ، اپنے جوتوں سمیت بھاگنا شروع ہوئے. قرآن پاک کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ اپنے پاؤں میں لگے ہوئے جوتوں کو نیچے چھوڑ کے آؤ. کیوں؟ یا اللہ کیوں؟ میں تو تیرا پیغمبر ہوں، تیرا عظیم پیغمبر ہوں، جلیل القدر پیغمبر ہوں، موسیٰ تیرا کلیم اللہ ہوں. مجھے یہ حکم ہو رہا ہے. رب کائنات نے فرما دیا ہاں موسیٰ تو پاک بے شک ہے، معصوم ضرور ہے، لیکن جس مقام پہ میں تجھے تورات دینے کے لیے بلاتا ہوں وہ مقام بڑا پاکیزہ ہے. اپنے جوتوں کو نیچے نکال دو. جب اپنے محبوب کی باری آتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے معراج کی، رب کائنات کے پاک پیغمبر اپنے جوتوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں نکالنے کے لیے. رب کائنات نے فرما دیا میرے محبوب یہاں اپنے جوتوں کو مت نکالو، آپ کے جوتوں کی عظمت کی وجہ سے میرے عرش کو عظمت مل جائے گی. میرے عرش کو عظمت مل جائے گی. مقام ہے بھائی اپنے پاک پیغمبر کی عظمت کو سمجھو، شان کو سمجھو، زندگی کو سمجھو، احوال کو سمجھو، حالات کو سمجھو، تخیلات کو سمجھو، خیالات کو سمجھو. کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محبوب پیغمبر کی محبوب سنتوں سے پیار نصیب فرما. اللہ اللہ. اگر پیغمبر کے ہاتھ سے معجزہ صادر ہو، ہر کی عادت کوئی بات سامنے آ جائے، طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی.
اور ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ پیغمبر کا۔ ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ پیغمبر کا۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور ایسے ہی اگر خرق عادت، اگر کوئی ایسا عمل جو عام انسانوں سے نہ ہو سکے، اور ان میں سے کسی انبیاء غیر نبی کے ہاتھ سے اگر کوئی چیز صادر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں، اگر وہ مومن ہے تو۔ کسی مومن اللہ کے ولی کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز خرق عادت، معمول کے خلاف کوئی چیز سامنے آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولو، کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اور اگر کبھی کبھی رب کائنات غیر مسلم کے ہاتھ سے بھی ایسی خرق عادت کوئی چیز صادر فرما دیتے ہیں، غیر مسلم سے، کافر سے، یہودی سے، ہندو سے، سکھ سے، عیسائی سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی غیر مسلم، غیر مومن کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز صادر ہوتی ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، یہ کرامت نہیں، پھر یہ اس کو عربی اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولو اونچی آواز سے، کیا کہا جاتا ہے؟ استدراج۔ وقت آئے گا بڑا مشکل، امت پر ایک وقت آنے والا ہے، اس وقت میں دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، جلی حروف کے ساتھ لکھا ہوگا کافر۔ بڑا مشکل وقت ہوگا۔ اہل ایمان، یا اللہ ہمارا وہ مشکل وقت آسان فرما دینا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بڑا مصیبت کا وقت ہوگا، دکھ کا وقت ہوگا۔ وہ ہے کافر، اس کافر، حدیث شریف، بخاری شریف کی حدیث شریف میں آتا ہے، جب دجال کا ظہور ہوگا، بھرے مجمع سے کسی ایک آدمی کو اٹھائے گا اور کہے، اس کو اشارہ کرے گا، دو ٹکڑے ہو جائے گا، پھر اشارہ کرے گا، اس کو دونوں حصوں کو ملا کر زندہ کر دے گا، کہے گا زندہ ہو جائے۔ لیکن یہ بات سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ اس وقت جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کو کافر سمجھا وہ اس کی اس بات پر، اس حرکت پر ایمان نہیں لائے گا۔ کمزور ایمان والا شخص ڈگمگا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دجالی فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے عمل بتائے ہیں، اعمال بتائے ہیں، طریقہ بتایا ہے۔ اللہ ہمیں طریقہ محمدی نصیب فرما دے، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا جو میرا مومن مسلمان امتی جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا ہمیشگی کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کو دجال کے ان فتنوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور ایک جمعے کو جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، دوسرے جمعے تک اللہ نور پیدا فرما دیں گے، اس کے لیے نور ہوگا۔ اللہ خرافات سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، برائیوں سے حفاظت فرمائیں گے، معصیت سے حفاظت فرمائیں گے، شیطان کے داؤ پیش سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، ضرور پڑھیں گے، ضرور انشاءاللہ۔ یہ دیکھو حضور علیہ السلام کا دائمی معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن معجزہ یہ زندہ معجزہ ہے، قیامت تک یہ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، باقی انبیاء علیہ السلام کو بھی معجزات اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اس ماحول کے مطابق اللہ نے وہ معجزات عطا فرمائے ہیں، ماحول کے مطابق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اس ماحول میں اس وقت کے لوگ ماہر کیمیا تھے، کیمسٹری کا علم ان کے پاس زیادہ تھا، آج سکولوں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ان پڑھ نہیں تھے، جاہل نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ ملا، معجزات ملے۔ آج کی سائنسی دنیا میں آج کا سائنسدان حیران ہے، پریشان بھی ہے ساتھ۔ اس وقت وہ جاہل لوگ نہیں تھے۔ فرعون جب غرق نیل ہوا، ہوتے لگے، اللہ کے ساتھ مقابلے کرتا تھا۔ ایک موج آئی، ہوتا لگا تو کہنے پہ تیار ہو گیا، آمنت برب موسیٰ
اللہ نے فرمایا اب موت کا نرغہ سامنے ہے، موت سامنے ہے، اب کہتے ہو آمن تو، اب تیری آمن تو قبول ہو، اب تیری توبہ قبول نہیں، ایمان قبول، بولو نا، قبول نہیں ہے۔ لیکن آج کی سائنس کی دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے اس وقت کے، اس وقت فرعون کی لاش جو اس کی ممی تھی آج بھی ہے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے نشان عبرت کے لیے، دنیا جاتی ہے لوگ جا کے دیکھتے ہیں، اس کا تماشا کرتے ہیں، آج بھی بطور عبرت نے اس کو رکھا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، پیچھے جاؤ۔ تو بطور عبرت کے اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ لوگ آج کے سائنسدان کہتے ہیں وہ کون سا ایسا کیمیکل تھا اس وقت کے لوگوں کا کہ جس کے ساتھ انہوں نے پٹیاں اس کے اوپر جوڑی ہیں اور آج تک وہ محفوظ ہے، مسالے لگاتے رہے۔ معلوم ہوا کہ وہ جاہل نہیں تھے، ان کے پاس کچھ تھا، علم تھا اس دنیا کا، یہ سائنس کا علم ان کے پاس بھی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ستارہ پرست تھے، ستاروں کو عبادت کرتے تھے، آگ کو مانتے تھے، آگ کو خدا مانتے تھے اپنا۔ اور یاد رکھو اس وقت بھی وہاں جو ماہر کیمیا تھے نا وہ کہہ رہے تھے ان کے مطابق، اور آج کی کیمسٹری بھی یہ کہتی ہے، آج کا سائنسدان بھی کہتا ہے کہ حیات کے لیے، زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، حرارت کا ایک چیز حرارت کا ہونا چاہے، اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک سورج ہے، سورج کی گرمی، اور دوسرا آگ ہے، آگ۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی قوم۔ آگ پرست تھے، شعلہ پرست تھے، آگ کے شعلوں کو سجدے کرتے تھے، یہ خدا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ نا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ نمرود۔ کون سا تھا؟ نمرود، جس نے صرف نبی ہونے کا نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں، قرآن کہتا ہے اس نے آگے پڑھ کر دو جملے اور کہ انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب ہی کوئی نہیں۔ کیوں کہا؟ دنیا کے سارے معاملات جانتے تھے اس وقت، وہ بادشاہ بھی جانتا تھا، رعایا بھی جانتی تھی، اس وقت کے کیمیا دان بھی جانتے تھے، لیکن ایک چیز سے محروم تھے، ایک نعمت سے محروم تھے، وہی الہی کے نور سے اور آسمانی تعلیمات سے وہ محروم تھے، جس کی وجہ سے ان کو وحی کی پہچان نہیں ہوتی تھی، نبی کی نبوت کی پہچان نہیں ہوتی تھی، نبی کی عظمت کو نہیں پہچانتے تھے، وہی الہی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف کے ابتدا میں یہ جو باب باندھا ہے، کانا وحی، کانا بدء الوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ابتدا یہاں سے کیوں کی؟ تاکہ ایمان کو قبول کیا جائے عقل کی بنیاد پر نہیں، وہی ہے الہی کی بنیاد پر، اللہ کی وحی کی بنیاد پر۔ میں نے عرض کیا، میں مثال دے رہا تھا، عقل کو اللہ نے ایک دائرہ کار دیا ہے، اس سے آگے یہ کام نہیں کرتی۔ انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں کس کے لیے؟ دیکھنے کے لیے۔ کوئی آدمی کہے یا عقل یہ کہے کہ ان آنکھوں سے سننے کا کام لو، آنکھیں سن سکتی ہیں؟ کانوں سے اگر کوئی آدمی کہے کہ میں عقل کا بڑا پجاری ہوں، عقل والا جو عقل کی بنیاد پہ بڑے فلسفے بناتا ہے، وہ اگر کہے کہ کانوں سے سننے کے بجائے، کانوں کا کام کیا ہے، دائرہ کار کیا ہے؟ سننا، کہے کہ میں بولنے کا کام لیتا ہوں، ہو سکتا ہے؟ اپنا اپنا دائرہ کار ہے۔ ایمان بہت عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے، ایمان بہت عظیم نعمت ہے، لیکن وہی الہی کی بنیاد پر ایمان قبول کرنا ہے۔ معراج کا واقعہ یا معجزہ
یا دیگر انبیاء کے معجزات کہاں سے ہمیں ملے ہیں؟ اللہ کے قرآن سے. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کی وہی ہے، اللہ کی طرف سے لائی ہوئی وہی. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، بڑی ٹکر کھائی، بڑا مقابلہ کیا. گھر میں باپ ہے مشرک، صرف مشرک نہیں، بت گر ہے، بت بناتا ہے اور سامنے رکھ کے سجدہ بھی کرتا ہے اور بیچتا ہے مارکیٹوں میں. سب سے پہلی ٹکر اس کے ساتھ ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی. سب سے پہلی آواز ابراہیم علیہ السلام، اللہ خالق کل شیء، جس طرح قرآن کہتا ہے اس وقت کا ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. یہ بتوں کو، ابو یہ کیا کر رہے ہیں آپ بتوں کے سامنے؟ یہ پتھر کا بت، یہ مٹی کا بت، اس کے اندر یہ بیجان ہے، اس کے اندر تو طاقت ہی نہیں، یہ تو بت ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، مجھے بھی بنایا، تجھے بھی بنایا. تو پتہ چلا نمرود کو کہ ابراہیم جیسا نوجوان پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں خدا کا. تو ٹکر ہوئی. اب اندازہ لگاؤ اس کا عقیدہ کیا تھا، کس کو پوچھتا تھا؟ چڑھتے ہوئے سورج کی شعاؤں کو دیکھ کر سجدہ ریز ہوتا تھا کہ حرارت سے زندگی ہوتی ہے، یہ ہمارا خدا ہے. اور آج بھی وہ کہتے ہیں ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں سورج کی شعاعیں نہیں پہنچتی، پانی ہے لیکن پانی کے اندر مچھلیاں نہیں ہیں، اسی لیے مچھلیاں پیدا نہیں ہیں کہ سورج کی شعاعیں وہاں نہیں پہنچتی. تو ان کا یہ عقیدہ بنا ہوا تھا. آگ کو پوچھتے تھے. آج بھی آپ جائیں، یہ ہندو آگ، ہندوؤں کے علاوہ جو آگ کے پرستار ہیں، انہوں نے جو اپنا عبادت خانہ بنایا ہوتا ہے، اس عبادت خانے کے دہلیز پر دروازے کے دونوں ستون جو ہیں دائیں بائیں انہوں نے آگ جلائی ہوتی ہے. آتے جاتے اپنا خدا سمجھتے ہیں اس آگ کو، سجدہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے اندر جاتے ہیں. اس پر کہو اللہم لک الحمد ولک الشکر، مولا تو نے اپنا پاک پیغمبر ہمیں عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہمیں تیرے ساتھ تعلق نصیب فرمایا ہے. اللہ تو ایک ہے، اس نے یہ کہا ہے وہ ایک ہی ہے، اس کا دوسرا کوئی بھی. سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اس ایک سے ہوتا ہے. اس نے ہم سب کو گندے ماحول سے اٹھا کر سچے اور ستھرے صاف ستھرے ماحول میں ایک اللہ کا پرستار بناتے اس کے سامنے سجدہ کرنا سکھایا ہے کہ وہی تیرا خالق ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہی تیرا مالک ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہی تیرا رازق ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہی تیری مصیبتوں کا حل پیدا کرنے والا ہے. اب نمرود نے پلان بنایا، منصوبہ بنایا، آگ جلاؤ. آگ کو خدا سمجھتے تھے نا، نقصان دیتی ہے، جلاتی ہے. آؤ یہ پیغمبر ابراہیم اسی آگ میں اس کو ڈال دو. گویا یہ نہیں، مطلب یہ نہیں تھا کہ جلانا مقصود، صرف جلانا مقصود نہیں تھا. اپنے عقیدے کے مطابق نمرود نے اپنے خدا کے حوالے کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو کس کے حوالے کیا؟ اپنے خدا کے حوالے کر دیا. چلو تیرا بندوبست ہمارا خدا کرے گا. اور جب ابراہیم علیہ السلام اس مصیبت کے وقت اس آگ میں جب گئے داخل ہوئے تو جملہ نکلا زبان سے، حسبی اللہ. کیا نکلا؟ اونچی آواز سے کہو یار، ایسے مرجائے بیٹھے تھے جس میں آدمی برف لگی دی ساتھ. یہ جملہ کہو قیامت کے دن کام آئے گا، قبر میں کام ہوئے گا. حسبی اللہ. یہ کیوں کہا؟ ہر مصیبت کے وقت، ہر پریشانی کے وقت، ہر دکھ کے وقت، ہر مصیبت کے وقت جب کوئی اپنے اللہ کو یاد کرے گا، حسبی اللہ، تو وہ خالق کائنات پیدا کرنے والا ضرور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی ہے. اور اس کا معنی ہے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. مجھے کون کافی ہے؟ کسی کی ضرورت نہیں، نہ جبرائیل کی، نہ اسرائیل کی، نہ میکائیل کی، نہ اسرافیل کی. اب کسی کی ضرورت نہیں، بس ایک اللہ میرا پرسان حال ہے، میرا مددگار ہے.
تو پھر رب کائنات نے مدد کر کے دکھائی کہ نہیں؟ دکھائی نا، حسبی اللہ. پھر رب کائنات نے بھی اپنے امر کو، اپنے حکم کو جاری کر دیا. قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. میری مخلوقات ضرور تیرے اندر تپش ہے، جلاتی ہے، جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن آج میرا مہمان میرا ابراہیم آیا ہے. یا نار کونی بردا، آج ٹھنڈی ہو جا. کیا ہو جا؟ ٹھنڈی ہو جا. بردوں و سلاما، اور ٹھنڈی بھی سلامتی والی ہو جا. میرے ابراہیم کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچے. قل یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے نا، یہ ان کا معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں کیا کہا؟ اپنی قوم کو مختصر کرتا ہوں، درمیان میں سے مختصر کرتا ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. اب موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنی قوم کو کہا، اور میری قوم والو، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا سب کہو ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اور میری قوم والو، یہ تو ہماری نشانیاں تھیں، اشاروں سے بتا دیا. ایک آخری پیغمبر احمد اس کا نام ہوگا، محمد اس کا نام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ محمد پیغمبر جب آئے گا، رب اس کو بھی معجزے عطا کرے گا. قرآن اس کا ایسا معجزہ ہوگا. پہلے نبیوں کو معجزے ملے، سلیمان علیہ السلام کو معجزہ ملا، لوہا نرم ہو جاتا سلیمان علیہ السلام. جب اب ان کو تخت ملا، تخت کو ہواؤں میں اڑا رہے ہیں، بڑا معجزہ ہے. لیکن اس وقت تک ہی وہ معجزہ تھا جب تک سلیمان علیہ السلام دنیا میں تھے. جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بھی رخصت ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آیا، وہ بھی دنیا میں جب تک تھے تو ساتھ تھے، دنیا سے رخصت ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ختم. ایک معجزہ ہے ان کا معجزہ، علمی معجزہ نہیں، عملی معجزہ تھا. دیگر انبیاء کے معجزات عملی معجزے تھے، معجزات تھے. لیکن میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کا معجزہ عملی نہیں، علمی معجزہ تھا. قرآن کی صورت میں آج بھی ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. رب کائنات ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اعمال نصیب فرمائے. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو سچی محبت عطا فرما. اللہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہم سب کو نصیب فرما. گھروں میں حضور علیہ السلام کی زندگی ہو یا اللہ، ہمارے کاروباروں میں زندگی ہو، ہماری گفت و شنید، ہماری بات چیت میں محمد مصطفیٰ کی زندگی ہو، ہمارے کردار میں، ہمارے خیالات میں، ہماری تجارت میں، ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں اللہ ہم سب کو محمد مصطفیٰ والی زندگی عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.